تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو، اس نے تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ واحبونی بحب اللہ، اور مجھ سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ محبوب کی ہر شے محبوب ہوتی ہے، محبت تو ان نسبتوں کا بھی احترام سکھاتی ہے، تو پھر جو محبوب کا محبوب ہوگا تو اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ ایک عربی مقولہ ہے کل منسوب الی محبوب محبوب، ہر شے جو محبوب سے منسوب ہو وہ بھی محبوب ہوتی ہے۔ اور تیسری بات وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِ لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے پیار میری وجہ سے کرو کہ وہ میری اطرت ہے، میری نسل ہے، میری اولاد ہے، میرے اہل بیت۔ تو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنا محض ہمارا ذوق یا ہمارا شوق یا اس کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ تقاضۂ دین ہے۔ حضور کے فرمان کی روشنی میں اہل بیت نبوت سے اپنے تعلق محبت کو استوار کرنا، یہ ہمارے دین کی حفاظت ہے، ہماری آخرت کی حفاظت ہے۔ اب اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، ساری گفتگو اسی پہ کی جا سکتی ہے، لیکن دوسری روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ روایت جس انداز سے روایت کی گئی، حضور علیہ السلام کی کوئی روایت شاید اس انداز سے کبھی روایت نہیں کی گئی۔ اور یہ روایت کس نے کی ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ میں تھے، طواف چل رہا تھا، ہجوم عاشقاں تھا، حضرت ابو ذر آئے، جی چاہا میں حدیث کی روایت کروں، تو کوئی مسند نہیں بچھائی، لوگوں کو نہیں بٹھایا، بلکہ سیدھا کعبۃ اللہ کے دروازے پر آئے اور کعبے کے دروازے کو پکڑ کر پھر لوگوں کی جانب جو طواف کر رہے تھے ان سے کہا سنو میں حضور کا فرمان سناتا ہوں۔ ایسی روایت آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، یہ سٹائل، یہ انداز آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑا اور پھر کیا کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے ان کانوں سے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے انا مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، فرمایا کہ میرے اہل بیت نبوت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، من راکبہا نجا، جو اس کشتی کا سوار ہوا وہی بچے گا، ومن تخلف عنہا ہلکا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے محبوب نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے لگو گے منزل پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا کہ اہل سنہ کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو فرمایا کہ جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھنے کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ مکہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان غدیر خم کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد بیان کی اور حضور نے اللہ کی ثنا بیان کی۔ اللہ کی حمد اور اس کی ثنا سارے بیان کرتے ہیں، لیکن جو حمد اور ثنا حضور بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح مصطفیٰ کی نعت سارے بیان کرتے ہیں، لیکن جو نعت رب بیان کرتا ہے، رب جیسی حضور کی نعت کوئی نہیں کہتا اور حضور جیسی رب کی حمد کوئی نہیں کہتا۔ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، حضور نے واعظ فرمایا، تذکیر فرمائی، الا ایھا الناس، اے لوگو، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَن يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَهُ، فرمایا کہ میں بھی بشر ہوں اور میں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، لیکن میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جن چیزوں کو رسول اللہ بھی بھاری کہتے ہیں وہ کتنی بھاری ہوں گی؟ اللہ اکبر۔ میں تمہیں تنہا اور لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، تمہیں مضبوط حصار دے کے جا رہا ہوں، دو مضبوط چیزیں دے کے جا رہا ہوں، دو بھاری وزنی چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید، فیہ الہدی والنور، جس میں ہدایت بھی ہے، جس میں روشنیاں بھی ہیں۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس سے تمسک اختیار کر لو، جڑ جاؤ اس کتاب سے۔ ثم قال، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَأَهْلُ بیتی، اور میرے اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے باب میں کوتاہی نہ کرنا۔ پھر فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ میرے اہل بیت کے ساتھ امت کے لوگ کیا کریں گے۔
اس لیے حضور نے بار بار درد دل کے ساتھ تلقین کی کہ میرے اہل بیت کے خون میں ہاتھ نہ رنگنا، میرے اہل بیت کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، جور و جبر نہ کرنا۔ اگر مجھے بتائیے یہ حدیثیں ملحوظ ہوتی کسی کو تو سر حسین نیزے پہ چڑھتا؟ یہ حدیثیں اگر انہیں یاد ہوتی تو کیا تیروں کی برسات کی جاتی، نیزے مارے جاتے؟ کیا مبارک ابدان کے اوپر گھوڑے دڑائے جاتے؟ شکی اور ازلی بدبختوں نے وہ کیا کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور میرے حضور علیہ السلام خطبوں میں ارشاد فرما رہے ہیں حسین ابن علی کے لیے، حسن ابن علی کے لیے، سیدہ زہرا پاک کے لیے، اپنی اطرت کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کبھی ممبر پہ خطبے دے رہے ہیں، کبھی وہ آتے ہیں تو ممبر کے خطبے چھوڑ رہے ہیں۔ دنیا کو بتایا کہ ان کی اہمیت کیا ہے، لیکن بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔